اللہ رب العالمین جب انسان کو نعمت عطا فرمائے اور اس پر شکر ادا نہ کیا جائے تو اس کا سب سے بنیادی نقصان جو ہوتا ہے وہ نقص درجات ایمان ہے کہ بندہ شکر ادا کر کے ایک کامل ترین درجے پر فائز ہوتا ہے. اگر شکر ادا نہیں کرتا تو وہ درجہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور ایمان کے درجات میں کمی آ جاتی ہے. دوسرا نقصان جو ہے اس کا وہ زوال نعمت کا ہے. صوفیاء نے بھی ذکر کیا, قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو کم کر دیتا ہے. سورہ النحل کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک وادی کی ایک قوم کی مثال دیتا ہے کہ ان کے پاس رزق آتا تھا اور ان کے پاس امن بھی تھا, سکون بھی تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی, پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے امنی ان پر طاری کر دی, ہر وقت انہیں دھڑکا ہے, جان کا خوف ہے, مال کا خوف ہے, اولاد کا خوف ہے, دشمن کا خوف ہے. ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. پھر دوسرے نمبر پر ان کے رزق میں کمی ہو گئی, وہ جو مال و دولت کی فراوانی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لی کیونکہ وہ لوگ اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا جب شکر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دولت واپس لے لیتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمت نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے, جو دولت ہوتی ہے, یہ اللہ کی نعمت بن کر آتی ہے. اگر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بطور نعمت برقرار رہنے دیتا ہے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا بنا دیتا ہے.